ابھی نئی فصل شروع ہو رہی ہے احسان کے بعد. فصل فی علامات الکفر والنفاق. کفر اور نفاق کی علامتیں. کفر اور نفاق کی علامتیں دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کفر، ایک ہے نفاق. کفر یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو اور ایمان کے جو باتیں ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، قرآن کو، یہ چیزوں کو دل سے بھی نہیں ماننا اور ظاہر میں بھی نہیں ماننا. اور اگر کوئی صحیح بات، سچ بات سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے اس پر کہ یہ سچ ہے، پھر بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ ہو گیا کفر. اور دوسرا ہوتا ہے کہ دل سے تو وہ نہیں مانتا ہے، دل سے اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، دل سے نہیں مانتا ہے، لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بنا بیٹھا ہے. بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن اندر سے وہ نہیں مانتا. تو یہ شخص کو کہیں گے منافق. اور یہ منافق ہوتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سوچتے رہتے ہیں. نفاق ہوتا ہے ان کے اندر. یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے کچھ، یہ جو کچھ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. تو ان کے جو کافر ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس کی علامتیں اس باب کے اندر بیان کیے جائیں گے. حدیث نمبر 54. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. آپ حضرات جب حضور کا نام سن رہے ہیں تو درود شریف تو پڑھ رہے ہیں نا؟ درود شریف پڑھنا نہیں بھولنا، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ درود شریف پڑھتے رہیں تو ہی دل میں نرمی رہتی، تو ہی حدیث اثر کرتی. ورنہ حدیث شریف صرف یہاں تک آتی ہے، دماغ تک آتی، دل تک نہیں اترتی. دل میں اترنے کے لیے دل کی زمین کو تیار کرنا پڑتا، اور وہ ذکر اللہ اور صلاۃ علی النبی سے تیار ہوتا. اللہ کے ذکر سے تیار ہوتا ہے دل، اور درود شریف سے تیار ہوتا ہے. تو درود شریف کثرت سے پڑھنا. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق کی نشانی ہے. فاسق انسان مسلمان کو گالی دیتا ہے. دیکھیں آپ، گالی دینا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق، فسق کس کی علامت ہے؟ قرآن کریم میں اگر آپ جائیں 28ویں پارے میں، جی ہاں 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم. منافقین، سورہ منافقین میں منافقین کی نشانی بتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا کہتے ہیں، منافقین کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس بات کا بیان بتا رہا ہے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، بخشش کی دعا کریں، یا آپ ان کے لیے دعا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو معافی دینے والا نہیں ہے. لن یغفر اللہ لہم. اس کے بعد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق یہ لفظ منافق کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی فسق کا جو مزاج ہوتا ہے نا، فسق گناہ کو جاننے کے بعد بالارادہ کرنا، اس سے آدمی فاسق ہوتا ہے. اور اس میں فسق کے بھی کئی قسم ہوتے ہیں. ایک صرف اعمال پہ جاتا ہے، ایک ایمانیات پر جاتا ہے. مسلمان کو گالی دینا یہ نفاق والے فسوق میں سے ہے. یعنی سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا آدمی کو فاسق بناتا ہے، اور یہ صفت منافقوں کی ہے. جی، جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے ان مسلمان کو گالی دینے سے، ویسے تو انسان کوئی گالی نہیں دیتا، جی گالی نہیں دیتا، ایمان والا گالی نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے، اونٹوں کا قافلہ تھا، بہت سارے صحابہ صحابیات وغیرہ سب سفر کر رہے تھے. اس میں سے ایک صاحب جو ہے ان کا اونٹ ستا رہا تھا ان کو، وہ تفصیلی واقعے میں ہم نہیں جاتے، ان کا اونٹ ان کو ستا رہا تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں، اپنے اونٹ کو گالی دیتے، بولتے ملعون اونٹ ہے یہ، غصے سے لعنتی اونٹ ہے، بڑا ستا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر رکا دیے اور فرمائے کہ اگر یہ اونٹ لعنتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ تو سفر میں نہیں رہ سکتا. یہ
سفر میں ہمارے ساتھ لعنتی چیز تو نہیں رہ سکتی، لہذا آپ اپنا اونٹ لے کے نکل جائیے یہاں سے. یعنی اتنا ناراض ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو ملعون کہنے سے، یعنی اونٹ کو گالی دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفظ گالی کسی صورت میں پسند نہیں تھی، کسی صورت میں پسند نہیں تھی. آپ سامان کو، جانور کو گالی دینا بھی حضور کو نہیں پسند ہے. اور لوگ دھڑا دھڑ اتنا آسانی سے انسانوں کو گالی دیتے ہیں. نہیں، کسی چیز کو بھی گالی نہیں دینا، انسان کو بھی گالی نہیں دینا. اور بالخصوص مسلمان کو تو اگر گالی دے رہا تو وہ آدمی کے اندر مطلب منافقت ہے، اس کے اندر منافقت ہے. جی ہم اوپر سے کیا کہتے ہیں، جج کرتے ہیں لوگوں کو، ان منافق ہے، اس کی صورت دیکھے کیسی ہے، ان دیکھا کیسی بات کر رہا تھا، ان تو منافق ہے. جی جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقت کے بتائے وہ تو ہم کو یاد نہیں رہتے. جی وہ تو ہم کرتے رہتے دھڑا دھڑ، جب غصہ آیا گالی دے دیا، جب وہ ہو گیا گالی دے دیے. یعنی حضور جس کو منافقت کی نشانی بتائے ہیں وہ تو ہمارے پاس ایزیلی چلتی ہے. اور جو ہم کو لگے کہ یہ منافقت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی منافقت ہے. نہیں، ہمارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے قیاس غلط ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتا رہے ہیں اس کو اہمیت دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، جو کہ قرآن میں بیان ہے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے. تو اگر کوئی آدمی ایزیلی اگر کسی مسلمان کو گالی دے رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا کہ پھر اس کے اندر من میں نفاق ہے اندر. اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے ایمان کو صحیح کرے. پھر آگے فرماتے ہیں وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، اور مسلمان سے جنگ کرنا، مسلمان کو قتل کرنے کے لیے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. یہ کفر ہے، کفر کی علامتوں میں سے ہے. مسلمان کو گالی دینا منافقت کی علامت ہے، اور مسلمان کو قتل کرنے کے لیے لڑائی کرنا یہ کفر کی علامتوں میں سے ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا.